پچھلے کچھ پروگراموں سے تسلسل میں جو ہم بات کر رہے ہیں پروگرام کے ابتدائی حصے میں، وہ بات کر رہے ہیں سیدنا حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کے دعوی، ان کی صداقت اور وہ معیار جن پہ اس صداقت کو پرکھا جا سکتا ہے، یا کسی بھی مدعی نبوت کی صداقت کو پرکھا جاتا ہے۔ تو بات چلتے چلتے پچھلے پروگرام میں جب بات ہوئی تو آپ نے مختلف معیار بتایا کہ یہ دیکھیں اور اس طرح سے اور اس طرح سے اور اس طرح سے صداقت کو پرکھا جا سکتا ہے۔ ایک اس میں بڑی اہم بات یہ تھی کہ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعویٰ فرمایا کہ خدا تعالیٰ نے مجھے خبر دی ہے کہ میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا۔ تو اگر آپ ہمارے مخالفین کے لیے بھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ احمدی نوجوان نسل جو براڈ بینڈ انٹرنیٹ اور گوگل اور یوٹیوب کے زمانے میں جس نے ہوش سنبھالا، انہیں اگر آپ بتائیں کہ زمین کے کناروں تک پھیلنے کا جو الہام تھا، یہ کس شان و شوکت کا الہام تھا اور یہ کس شان کے ساتھ پورا ہوا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو سوال اس وقت سامنے آیا ہے، اس کے جواب میں سب سے پہلے تو میں قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کا حوالہ دینا چاہتا ہوں جس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشہاد۔ یہ سورہ المومن کی آیت نمبر 52 ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ فرمایا ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ دنیا میں بنی نوع انسان کے فائدے اور ان کی ہدایت کے لیے کسی بندے کو مبعوث کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اپنا نمائندہ بنا کر بھیجتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہمیشہ ان کی تائید و نصرت کرتا ہے۔ اور یہ بات اس لیے لازم ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی شخص کو اپنا نمائندہ بنا کر دنیا میں بھیجتا ہے تو اس فرستادہ کی کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ یقیناً اس کو بے شمار وعدے دیتا ہے۔ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں اگر ہم دیکھیں تو آپ کو ابتدا سے لے کر آخر دم تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارتوں کا سلسلہ جاری رہا۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف وعدے دیے، پھر آپ کی تائید و نصرت کی نشانات دکھائے، اور ہر طریق سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر شر سے محفوظ رکھا، آپ کے دشمنوں کو ناکامی ہوئی اور آپ کو ہر میدان میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے کامیابی ہوئی۔ یہ وہ پس منظر ہے جس میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ جب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ اعلان فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، اور بالکل ابتدائی زمانے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ بشارت بھی دی۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب کہ ابھی آپ نے جماعت قائم نہیں ہوئی تھی، آپ نے اس طرح اپنے آپ کو دنیا کے سامنے پیش نہیں کیا، ایک خادم اسلام کے طور پہ آپ نے خدمت کا آغاز کیا، لیکن آپ کا ایک مشن تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں آپ کو یہ بشارت دی کہ میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا۔ اس کے مختلف انداز بیان ہوئے ہیں۔ بعض جگہ ذکر آتا ہے کہ میں تجھے زمین کے کناروں تک عزت کے ساتھ شہرت دوں گا، اور ایک جگہ فرمایا کہ خدا تیری دعوت کو دنیا کے کناروں تک پہنچا دے گا۔ تو خلاصہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کامیابی کا یقین دلایا۔ دیکھنے والی بات یہ ہے کہ اس ساری صورتحال کا پس منظر کیا ہے۔ اس وقت حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت یہ تھی کہ آپ قادیان کی ایک چھوٹی سی بستی میں گمنامی کی حالت میں زندگی بسر کر رہے تھے۔ خدمت اسلام آپ کا دن رات کا مشغلہ تھا، آپ کتابیں بھی تصنیف کرتے، مخالفین کے اعتراضات کے جوابات بھی دیتے، لیکن عملی صورت یہ تھی کہ آپ ایک لحاظ سے کہا جا سکتا ہے کہ تنہا اس میدان میں سرگرم عمل تھے، اور پھر آپ کے ہم نوا ہوئے، آپ کے ساتھ شامل ہوئے چند لوگ ہوئے، لیکن کیفیت یہ تھی کہ قادیان کی ایک بستی جس میں نہ کوئی پراپر ڈاکخانہ، نہ کوئی ریلوے اسٹیشن، نہ کوئی سڑک، نہ کوئی ریل، نہ کوئی اور کمیونیکیشن کا ذریعہ، نہ آپ کی کوئی جماعت، نہ کوئی جتھا، نہ کوئی مالی معاونت، نہ کوئی سیاسی گروہ بندی، نہ کسی قسم کی تائید، کوئی بھی چیز نہیں تھی، بلکہ اگر کچھ آپ کے خلاف متعلق ہو رہا تھا تو بعض اوقات مخالفین کی طرف سے مخالفت شروع ہو جاتی تھی۔ جب آپ نے اپنے دعوی پیش کیے تو فوراً آپ کی مخالفت شروع ہو گئی۔ تو اس پس منظر میں اللہ تعالیٰ آپ کو یہ عظیم الشان وعدہ دیتا ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ اگر یہ وعدہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے تو اس کا پورا ہونا لازم ہے، اور اگر یہ وعدہ خدا تعالیٰ کی طرف سے نہیں تو اللہ تعالیٰ ایسے جھوٹے انسان کو خود سزا دیتا ہے۔ تو جب ہم دیکھتے ہیں آپ کی زندگی پر نظر کرتے ہوئے تو یہ بات بڑی وضاحت کے ساتھ ہمارے سامنے آتی ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے جب وعدے دیے تو اللہ تعالیٰ کے یہ سچے وعدے آپ کی زندگی میں بڑی شان و شوکت کے ساتھ پورے ہوئے۔ ابتدائی وعدوں میں سے ایک وعدہ آپ کو یہ دیا گیا کہ وسع مکانہ کا، یہ 1882 کا آپ کا الہام ہے، اور اس وقت ابھی آپ کی جماعت بھی قائم نہیں ہوئی تھی۔ آپ کو وعدہ دیا گیا کہ اپنے مکان کی توسیع کر لیں۔ چھوٹی سی مسجد تھی،
चंद नमाजी होते थे, फिर भी मस्जिद खाली रहती थी, और उस ज़माने में मस्जिद को बढ़ाने और वसी करने की बज़ाहिर कोई ज़रूरत नहीं थी। लेकिन हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म की तामील में और उस पर तवक्कुल करते हुए फ़ौरी तौर पर 5 रुपए देकर अपने एक साथी को भेजा कि कुछ लकड़ी का सामान ले आएँ और हम अल्लाह ताला के इस हुक्म की तामील में मस्जिद के साथ एक छप्पर बना दें। तो ये देखें क्या अजीब तवक्कुल था आपका कि आपने फ़ौरन इस बात पर अमल किया और इस इरशाद की तामील की। अब जहाँ तक इस वादे का ताल्लुक़ है कि मैं तेरी तबलीग को ज़मीन के किनारों तक पहुँचाऊँगा, ये एक बहुत ही जामे वादा नज़र आता है। सबसे पहली बात मेरे नज़दीक इसमें यह है कि वादा तो मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को दिया जा रहा है, लेकिन इस वादे के मुकम्मल होने की ज़िम्मेदारी उन पर नहीं डाली जा रही, बल्कि अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम ना घबराओ, तुमको फ़िक्र ना करो, मैं तेरी तबलीग को ज़मीन के किनारों तक पहुँचाऊँगा। इससे ये भी पता लगा कि जो आपकी तबलीग थी, जो आपका पैगाम था, ये दरअसल अल्लाह ताला की इज़्ज़त से था, अल्लाह ताला की तरफ से मिलने वाला पैगाम था, और वही कादिर व मुतलक खुदा आपको ये यकीन दिलाता है, तसल्ली देता है कि मैं तेरी तबलीग को ज़मीन के किनारों तक पहुँचाऊँगा। फिर यह है कि तेरा नाम भी चलेगा, तेरा पैगाम भी फैलेगा, तेरी तबलीग भी पहुँचेगी, तेरी दावत भी पहुँचेगी। मैं यहाँ एक वाक़या ज़िक्र कर दूँ कि अफ़रीका से आने वाले एक मुबल्लिग ने एक दफ़ा एक वाक़या बयान किया कि एक दफ़ा वो तबलीग की गरज से निकले तो सफ़र जंगल में था, दूर दराज घने जंगलात में सफ़र करते करते शहर की आबादियों से दूर निकल गए। बिलाखिर उन्होंने देखा कि जंगल के दरमियान एक छोटी सी कुटिया, एक छोटी सी झोंपड़ी है। वो उसके अंदर दाखिल हुए और वो कहते हैं कि वो नज़ारा देखकर मेरी आंखें आंसुओं से भर गईं। नज़ारा मैंने क्या देखा कि उस वसी जंगल के अंदर एक छोटी सी झोंपड़ी में हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की तस्वीर लगी हुई थी। गोया वो शख्स अहमदी थे, अहमदियत का पैगाम वहाँ पर पहुँच चुका था। इसी तरह हमारे एक मुबल्लिग ने जिक्र किया कि वो चीन में थे, तो एक दूर दराज गाँव में एक दफ़ा पहुँचे और वहाँ एक चीनी दोस्त से जब बातचीत हुई, उसके मकान में पहुँचे तो उसने बताया कि मेरे पास अल बुशरा रिसाले मौजूद हैं। ये वो रिसाला है जो जमात की तरफ से छपता है। तो कितने दूर दराज इलाकों में किस तरह मशरिक़ और मगरिब में आपका नाम और आपका पैगाम पहुँचा। अब फिर ज़मीन के किनारों से ये बात भी सामने आती है कि ज़मीन के तो किनारे बेशुमार हैं, जगह जगह हैं, और दुनिया में बाज़ ऐसी जगह हैं जिनमें बाज़ ममालिक हैं जिनमें बाज़ जगहों को वाकई तौर पर ज़मीन का किनारा कहा जाता है। मसलन इस इंग्लिस्तान को ले लें, यहाँ पे एक जगह है साउथ वेस्ट में जिसका नाम ही लैंड्स एंड है, और इसी तरह मॉरिशस में एक जगह है जिसको एंड ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं, और इसी तरह फिजी में एक जगह है उसको भी ज़मीन का किनारा कहा जाता है। तो इन सारी जगहों पर अल्लाह ताला के फल से जमात अहमदिया का पैगाम पहुँच चुका है। और अजीब तवारुद ये है कि सबसे पहला जो ओवरसीज़ मिशन जमात का कायम हुआ वो बरतानिया में था, और यहाँ पे भी लैंड्स एंड है। दूसरा मिशन कायम हुआ वो मॉरिशस में था, वहाँ पर भी लैंड्स एंड है। तो अल्लाह ताला ने किस तरह वजाहत के साथ ये वादा अपना पूरा करके दिखा दिया इतनी जल्दी कि देखें ज़मीन के किनारों तक आपकी शोहरत पहुँची। फिर दुनिया के कोने देखें तो मैं चंद गिनाना चाहता हूँ। जापान को ले लें, आइसलैंड को ले लें, न्यूजीलैंड देखें, जनूबी अफ्रीका देखें, कुतुब शुमाली, अलास्का, टुवालू और सोलोमन आइलैंड्स, छोटी छोटी दूर नज़दीक की मशरिक़ व मगरिब की आबादियों का मैंने जिक्र किया है। इन सब जगहों पर अल्लाह ताला के फल से जमात अहमदिया का पैगाम पहुँच चुका है, और इस वक्त अल्लाह ताला के फल से न सिर्फ 1-2 बल्कि 198 मुल्कों में अल्लाह ताला के फल से जमात कायम है। फिर आपका ये पैगाम आपकी ज़िंदगी में पहुँचा, अमेरिका में भी, बरतानिया में भी, ऑस्ट्रेलिया में भी, अरब ममालिक में भी। और जहाँ तक अरब ममालिक का ताल्लुक़ है, इस बारे में हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को ख़ास तौर पर अल्लाह ताला ने ये बिशारत दी कि अरब ममालिक में तेरी ये दावत बड़ी कसरत के साथ कबूल की जाएगी। आपकी ज़िंदगी में अल्लाह ताला के फल से अहमदी हुए, फिर आपका पैगाम आपकी किताबों के ज़रिए फैला। फिर आज इस दौर में हम देखते हैं कि बड़ी कसरत के साथ अल्लाह ताला के फल से मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का पैगाम, जो हकीकी इस्लाम का पैगाम है, अरब दुनिया में फैलाया जा रहा है MTA के ज़रिए। दुनिया के किनारों तक ये बात भी है कि लोगों के उसमें अवाम भी और ख़वास भी शामिल होंगे। अब अगर अहमदियत की वुसअत को देखें तो ये पहलू बहुत ही मान अफरोज़ हमारे सामने आता है कि जहाँ अवाम बड़ी कसरत के साथ जमात में शामिल होते हैं, वहाँ ख़वास भी जमात के जलसों में, जमात की तकरीबात में शामिल होते हैं। अभी हाल ही की बात है, गाना के सदर मुमलकत जमात अहमदिया के जलसे में तशरीफ़ लाए, काफ़ी देर ठहरे और आपने बहुत ज़बरदस्त खिताब किया। कनाडा के वज़ीर आज़म अपनी शदीद मसरूफ़ियत के बावजूद, उन्होंने किसी दूसरे मुल्क में जाना था, लेकिन वहाँ की फ़्लाइट लेने से मान पहले आप जमात अहमदिया की मस्जिद के इफ्तिताह के मौके पर, जब हुज़ूर अनवर भी वहाँ तशरीफ़ रखते थे, आप वहाँ पर तशरीफ़ लेके आए।
پھر دیکھیں برطانیہ کے جلسے میں مختلف وزراء، سفراء، عمائدین حکومت اور دنیا کے قریباً 80 ممالک کے نمائندگان جلسہ سالانہ میں شامل ہوتے ہیں اور ہمیشہ اظہار خیال کرتے ہیں۔ پھر جماعت دنیا کے کناروں تک پہنچنے میں زبانوں کا بھی تعلق ہے، مختلف زبانیں لوگ بولتے ہیں۔ اس وقت دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ 70 زبانوں میں قرآن مجید کا ترجمہ شائع کر چکی ہے، 120 زبانوں میں مختلف اسلامی لٹریچر کی کتب شائع ہو چکی ہیں۔ پھر اس کے علاوہ جماعت کے اپنے پریس ہیں، رسائل ہیں، ریڈیو پروگرام ہوتے ہیں، ٹیلی ویژن پروگرام ہوتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ MTA کا جو چینل اللہ تعالیٰ نے اس دور میں ہمیں عطا کیا ہے، یہ گویا احمدیت کی ایک زندہ جاوید آواز ہے، اور اس آواز کی گونج آج ساری دنیا میں پہنچتی ہے اور ساری دنیا کے لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ایک پہلو اور بھی ہے زمین کے کناروں تک شہرت پانے کا، کہ آپ کو یہ بھی وعدہ دیا گیا تھا کہ بادشاہ تیرے کپڑوں سے برکت ڈھونڈیں گے۔ یہ وعدہ بھی ہم نے خود اپنی آنکھوں سے پورا ہوتا دیکھا۔ خلافت ثالثہ کے آغاز میں گیمبیا میں وہاں کے جو ایکٹنگ گورنر جنرل تھے فیئرمین سنگھاٹے، وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے احمدی ہوئے۔ انہوں نے حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ سے درخواست کی کہ مجھے اس پیشگوئی کا پتہ لگا ہے، میں چاہتا ہوں کہ برکت کے طور پہ مجھے آپ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا کوئی چھوٹا سا کپڑا، اس کا کوئی حصہ ارسال فرمائیں۔ حضور نے وہ ارسال فرمایا اپنے دستوں کے ساتھ، اور دیکھیں اللہ تعالیٰ کی تقدیر، جس دن یہ بابرکت مقدس کپڑا اس قائم مقام گورنر جنرل کو ملا، اسی دن ریڈیو پر اعلان ہوا کہ اس قائم مقام گورنر جنرل کو آج سے مستقل گورنر جنرل مقرر کیا جاتا ہے۔ پھر بینن کے ایک بادشاہ ہیں، ان کو بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا یہ کپڑا دیا گیا، اور انہوں نے اس کو بڑی محبت اور عقیدت کے ساتھ فریم کر کے اپنے محل کے ایک کمرے میں رکھا ہوا تھا۔ اتفاق ایسا ہوا، میں یہ بڑا دلچسپ واقعہ ہے کہ ان کی بیگم بیمار ہو گئی، اور انتہائی شدید بادشاہ تھے، ہر ممکن علاج کیا، لیکن جب بالکل آخری لمحے آ گئے تو بہت ہی زیادہ فکر مند ہوئے۔ ان کی نظر اس فریم پر پڑی، انہوں نے وہ اٹھا کے اپنی اہلیہ کے پاس رکھا اور خود جائے نماز بچھا کر اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہو گئے کہ خدایا فضل فرما۔ وہ کہتے ہیں کہ میں جب اپنی نماز سے فارغ ہو کر اٹھا تو میں نے دیکھا کہ ان کی بیگم صحتیاب ہے۔ تو یہ برکتیں مسیح موعود علیہ السلام نے اتنا لکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ بادشاہ تیرے کپڑوں سے برکت ڈھونڈیں گے۔ تو ہم نے دیکھا اور سنا کہ واقعی اللہ تعالیٰ کے ایسے بزرگ بندے تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی حکومتوں کا بادشاہ بنایا، انہوں نے مسیح موعود علیہ السلام کے کپڑوں سے برکت حاصل کی۔ تو یہ بے شمار واقعات ہیں، تو بے شمار ترقیات کے وعدے اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو دیے ہیں۔ آخر میں صرف ایک چند فقرات برکت کے طور پر پڑھنا چاہتا ہوں، جس میں آپ نے اپنی ترقیات کا ذکر کیا کہ کس طرح میرا پیغام دنیا کے کناروں تک پہنچے گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے مجھے بار بار خبر دی ہے کہ وہ مجھے بہت عظمت دے گا اور میری محبت دلوں میں بٹھائے گا اور میرے سلسلے کو تمام زمین میں پھیلائے گا، اور ہر ایک قوم اس چشمے سے پانی پیے گی، اور یہ سلسلہ زور سے بڑھے گا اور پھولے گا یہاں تک کہ زمین پر محیط ہو جائے۔ بہت سی روکیں پیدا ہوں گی اور ابتلا آئیں گے، مگر خدا سب کو درمیان سے اٹھا دے گا اور اپنے وعدے کو پورا کرے گا۔ اور خدا نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا کہ میں تجھے برکت پر برکت دوں گا، یہاں تک کہ بادشاہ تیرے کپڑوں سے برکت ڈھونڈیں گے۔ آپ نے فرمایا، اے سننے والو، ان باتوں کو یاد رکھو اور ان پیش خبریوں کو اپنے صندوقوں میں محفوظ رکھو کہ یہ خدا کا کلام ہے جو ایک دن پورا ہوگا۔ الحمدللہ کہ آج ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ دیا تھا وہ پورا ہوا، اور انشاءاللہ آئندہ اس کے پیدا ہونے کے ایمان افروز جلوے ہمیشہ جاری و ساری رہیں گے، اور یہ سلسلہ آگے سے آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ جی بالکل ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ۔